جی تو دوستو اس ویڈیو میں نے پوری کوشش کی ہے کہ کراچی سے لے کر لاہوت لامکان تک کا سفر آپ سب کو دکھاؤں اور تاریخ کے بارے میں بھی بات کریں۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں دوست؟ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم لاہوت لامکان کی طرف پیدل کا سفر کریں، جو آگے چل کر میں اس ویڈیو میں آپ پوری کوریج کی ہے اور آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے کہ جن جن راستوں سے ہم گزرے ہیں وہ سارے راستے آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں نظر آئیں گے۔ لاہوت لامکان، دیو گوکل کا باغ، نورانی شاہ سرکار کے مزار پہ حاضری۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نورانی شاہ سرکار پہ جانے کے لیے۔ کراچی سے جو ہم اور جس دن ہم گئے تھے وہ عید کا چوتھا دن تھا اور ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہمارے پیچھے کوئی اور نہیں آ رہا، ہم ہی اکیلے جا رہے ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ جو ہی ہم قریب پہنچتے گئے تو گاڑیوں کا رش بڑھتا گیا اور ہمیں بھی یقین ہو گیا کہ ہاں واقعی کہ پیچھے بھی کوئی لوگ آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف اکیلے جا رہے ہیں۔ تو نورانی شاہ پہ جاتے ہوئے اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھیں، چاہے آپ کراچی سے یا کسی بھی پاکستان کے کونے سے آپ آئیں۔ بعض اوقات ایسی گاڑیاں بھی ہم نے دیکھی ہیں کہ جو پنجاب سے آتی ہیں، تو ان سے التماس اور گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ جگہ سے روڈ کچا ہے، کہیں سے آپ کو روڈ پکا ملے گا اور اگر کہیں پہ کچا روڈ ہے تو بھی اتنے پتھر ہیں کہ گاڑی کو اس پہ بالکل آسانی سے نہیں چل سکتی۔ اپنی سپیڈ جو ہے وہ کم رکھا کریں تاکہ کسی کو بھی تکلیف کا سامنا نہ ہو۔ اور آپ کو اس ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہوگا راستہ کہیں سے بہت کچا ہے اور کہیں سے پکا راستہ ہے، لیکن میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ اوور سپیڈنگ سے ہمیشہ پرہیز کریں، کیونکہ ایک تو سنگل وے روڈ ہے اور اوپر سے آمنے سامنے سے جو گاڑیاں آتی ہیں، دن میں مطلب تھوڑی دشواری ہوتی ہے تو رات میں تو بہت ہی دشواری ہوتی ہوگی، کیونکہ جب لائٹ جو ہے آمنے سامنے پڑتی ہے نظروں پہ، آنکھوں پہ، تو اس وقت کچھ سیکنڈ کے لیے کالا پن نظر آتا ہے۔ تو احتیاط کے ساتھ ڈرائیو کریں ہمیشہ۔ کتابوں کے حوالے سے اور مقامی لوگوں کی زبانی بہت ساری روایات ہیں۔ آپ کا اسم گرامی حضرت سخی شاہ بلاول ہے، آپ بڑے سخی تھے اور آپ سخی شاہ بلاول کے نام سے بھی مشہور ہوئے۔ دوسرا جو آپ کا لقب بہت زیادہ مشہور ہوا، جو ہر گاڑی والا، بس والا، وہاں کے رہنے والے لوگ، مریدان اور عقیدت مندوں کی زبان پر ایک نعرے کی طرح سنائی دیتا ہے، نورانی نور ہر بلا دور۔ آپ سندھ کے ایک سید گھرانے سے تھے اور 900 ہجری کے لگ بھگ لاہوت لامکان میں مقیم ہوئے، جہاں سے موجودہ مقام پر منتقل ہوئے۔ اس وقت وہاں ہندوؤں کی کثرت سے آبادی تھی۔ وہاں پر ایک باغ بھی تھا جس کے مالک کا نام گوکل دیو بتایا جاتا ہے، جو آگے چل کر ہم اسی ویڈیو میں آپ کو اس باغ کی بھی سیر کرائیں گے۔ بعض روایات کے مطابق وہ آدمی تھا اور بعض کے مطابق وہ دیو تھا۔ یہاں پریوں اور دیووں کا بسیرا تھا اور یہاں کے مقامی لوگ اگر اپنی روزمرہ کے لیے کھجور کے درخت یا کوئی اور درخت لگاتے تو وہ کچھ ہی دنوں میں خشک ہو جاتے یا جل جاتے، کیونکہ گوکل دیو انسانی ذات کو بالکل برداشت نہیں کرتا۔ جب نورانی سرکار نے اس بستی پر قدم رکھے تو بہت سارے لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ اس علاقے کے قدیم لوگ، جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہندو تھے، اور وہ آپ سے اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ آپ سے طرح طرح کی فرمائش کرنے لگے، آپ کو آزمانے کے لیے کہ اگر آپ سید ہیں تو ان پہاڑوں سے دودھ نکلنے کا حکم دیں۔ آپ ایک پل کے لیے خاموش رہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، جو قبول ہو گئی، اور پہاڑوں سے دودھ کی ندیاں بہنا شروع ہو گئیں، جو آگے چل کر اسی ویڈیو میں ہم آپ کو لاہوت لامکان کی سیر کراتے ہوئے آپ کو دکھائیں گے۔ یہ دیکھ کر بہت سارے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ جیسے ہی ہم محبت فقیر کے قریب پہنچتے ہیں، ایک گاڑی الٹی ہوئی نظر آتی ہے جو یقیناً کوسٹر تھی۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی الٹی ہوئی ہے اور مطلب اس میں جب ہم نیچے اترے تو ویڈیو میں اس وقت رات تھی، صحیح نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیجویلٹی انہوں نے رکھی ہوئی ہے، جو مطلب اس کے اندر صرف آپ کو فرسٹ ایڈ مل سکتے، اس کے علاوہ آپ کا وہاں پہ کوئی بھی سر و سامان نہیں ہو سکتا۔ تو احتیاط کیجئے، ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ کافی عرصے تک یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن مقامی لوگوں نے اسے بیچنا شروع کر دیا، اسی وجہ سے یہ فیض بند ہو گیا، لیکن اس کے نشانات آج بھی موجود ہیں، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ واقعی ان پہاڑوں سے
کسی زمانے میں دودھ بہا کرتا تھا۔ جی تو اس وقت ہم اپنے فائنل ڈیسٹینیشن پہ پہنچ چکے ہیں، اور ابھی کچھ لوگ لیٹ جائیں گے، ظاہر ہے تھکے ہارے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ابھی کچھ آلو کاٹ رہے ہیں، کچھ پیاز کاٹ رہے ہیں۔ اور یہ ہمارے ہم سب بندوں میں ایک بزرگ تھے جو تھوڑے گپ شپ بھی لگاتے تھے، اور ان سے میں نے پوچھا کہ یار آپ اب کیا کاٹ رہے ہو؟ تو بول رہے ہیں میں آلو پوٹیٹو کاٹ رہا ہوں۔ تو ایک بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز کاٹ رہا ہے، آلو کاٹ رہا ہے، اور کچھ لہسن وغیرہ صاف کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جتنا جلدی ہم وہاں 9 بجے کے قریب پہنچیں تو ظاہر ہے اس کے بعد تو ادھر ادھر جانا ہوتا نہیں ہے، اندھیرا ہوتا ہے، تو ایک ہی کام ہوتا ہے کہ پہلے اپنے کھانے پینے کا انتظام کرو، اور اس کے بعد کھا پی کے پھر آرام سکون سے لیٹ جائیں، تاکہ صبح اٹھ کے پھر جہاں جس ڈیسٹینیشن جس پوائنٹ پہ جانا ہے تو اس طرف کی تیاری بندہ کر سکے۔ تو جیسے ہی ہم پہنچے میرے سر میں تو اتنا درد تھا کہ میں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ تھوڑی دیر میں نے آرام کیا، اس کے بعد مجھے لگا کہ مجھے اٹھ کے کچھ کھا لینا چاہیے، لیکن پھر بھی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ سر میں اتنا درد تھا کہ کچھ کھانے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا۔ اور اس وقت یہ دیسی سٹائل میں بندہ لہسن اور ادرک کو پیسٹ کر رہا ہے۔ ظاہر ہے وہاں پہ اتنی ساری فیسیلیٹیز تو ہوتی نہیں ہے، اور نہ بندہ اتنا سارا سامان لے کے جا سکتا ہے، تو وہاں پہ پتھروں کے اوپر ایک پتھر کے اوپر رکھ کے دوسرے پتھر سے اس کو پھینٹی لگا رہا ہے۔ تو اب جیسے یہ چیز تیار ہو جائے گی، اب یہ پیاز وغیرہ لال ہونے کو ہے، اس میں مطلب جیسے ہی اپنا ادرک اور لہسن ڈالیں گے، لہسن اور ادرک ڈالیں گے، اور اس طرح ہمارا یہ کھانا وغیرہ اب یہ تیار ہونے کو ہے۔ جو گوشت ہے اس کو تھوڑا چھوٹا کر رہے ہیں تاکہ وہاں پہ جلدی کھانا تیار ہو جائے، اتنا زیادہ ٹائم نہ لگے، تاکہ بس کھا کے اور ایک دم سے سو جائیں۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت وغیرہ بھی بیچ میں ڈال دیے، اور اب اس کو 2 بندے جو ہیں، دو نے کڑھائی پکڑی ہوئی ہے اور ایک دو اس کے اندر چمچے گھما رہے ہیں، اور یہ رہی فائنل جو ہے، اب پکنے کو ہے۔ رنگ وغیرہ بھی آپ نے دیکھا کتنا اچھا نظر آ رہا ہے۔ اور جیسے ہی یہ تیار ہوگا، اور اگلا پوائنٹ ہمارے لیے کھانے کا ہے، یہ کھانا وغیرہ کھا کے تو اب یہ سب لوگ اس کے بعد سو جائیں گے۔ جی اب تو ہے صبح کا ٹائم، اور صبح جیسے ہی اٹھتے ہیں، اس سے پہلے ہمیں کبھی اس طرف پانی وغیرہ نہیں ملا، لیکن اس دفعہ یہ ہے کہ پانی وغیرہ خرید کر منہ وغیرہ دھونا ہوتا تھا، لیکن اس دفعہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ پانی وغیرہ بالکل صاف ہے۔ لیکن ایک التماس ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اگر ہمیں قدرتی طور پہ کوئی چیز مل جاتی ہے، پانی ہے، جیسے آس پاس یہ دیکھیں گرینری ہے، تو ہم کھا پی کے اپنا گند جو ہوتا ہے وہیں پہ پھینک کے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح یہ پانی بھی گندا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں خیال کرنا چاہیے، اگر ایک چیز ہمیں ملی ہوئی ہے تو ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ ہے جی چائے کی تیاری، اور جیسے ہی یہ اب ہم چائے وغیرہ پی کے تو اس کے بعد ہم حاضری دیں گے، انشاءاللہ دربار پہ حاضری ہوگی۔ اور یہ اس وقت ہم دربار کے اندر ہیں، دربار پہ حاضری۔ جی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آگے چل کر میں آپ کو باغ دکھاؤں گا۔ یہ ہے وہ باغ جو نورانی سرکار کے مزار سے 1 یا 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کو گوکل دیو کا باغ کہتے ہیں۔ باغ میں کھجور اور دوسرے پرانے درخت نظر آتے ہیں۔ روایات کے مطابق نورانی سرکار اور گوکل دیو کے درمیان سرد جنگ ہوئی، اور گوکل دیو نے محسوس کیا کہ اس کی طاقت نورانی سرکار کی طاقت کے سامنے کچھ نہیں۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ اپنے جادو سے اپنے باغ کو کوئکاف کی طرف لے اڑے گا۔ جیسے ہی وہ لے کر اڑا، نورانی سرکار نے اسے اپنی روحانی طاقت سے نیچے اتار دیا۔ اس پر گوکل دیو بہت چیخا چلایا اور بھاگنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا، اور اس گوکل دیو کی پکڑ اس چٹان کے نیچے
اور گوکل دیو کو پکڑ کر اس چٹان کے نیچے دفنا دیا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر میں نے مینشن بھی کیا ہے، اور لوگ بڑی تعداد میں اس جگہ کو دیکھنے جاتے ہیں، اور روایات کے مطابق ہر بڑی رات میں دیو کے چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ گوکل دیو کے باغ کی سیر کے بعد جب ہم واپس آئے تو دوپہر کے کھانے کی تیاری بھی کرنی تھی، کیونکہ اب یہاں سے کچھ لوگوں نے لاہوت لامکان کی طرف پیدل سفر کرنا تھا، اور جن کو کہا جاتا ہے کہ 7 پہاڑ کراس کیے جاتے ہیں، اور ہم اس میں پہلے نمبر پہ تھے، کیوں ہم نے اس دفعہ پلان بنایا ہوا تھا کہ ہم سارا سفر لاہوت لامکان تک کا سفر پیدل کریں گے۔ لاہوت لامکان کی طرف جانے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک پر گئے، اور اس کے بعد ہم نے اپنا لاہوت لامکان کے سفر کا آغاز کیا، کیونکہ ہم پہلے ہی مائنڈ بنا چکے تھے کہ ہم نے اس دفعہ 7 پہاڑ کراس کر کے لاہوت لامکان کی طرف جانا ہے۔ اور آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کتنے کٹھن راستے ہیں، چڑھائیاں ہیں، اس کے بعد مطلب اترائی میں تو بندہ ایسے اترتا ہے جیسے کبھی کبھی گاڑی کی بریک فیل ہو جاتی ہے، تو ایسے اتر رہا ہوتا ہے۔ لاہوت لامکان کے لغوی معنی وہ جگہ لافانی کے ہوتے ہیں، اللہ والوں کا آستانہ جہاں ہو۔ بلاول شاہ سرکار کے مزار کی زیارت کے بعد آخری منزل لاہوت لامکان ہوتی ہے، اور ہم نے یہ منزل پیدل طے کرنی تھی۔ مولا علی کے قدم مبارک سے سفر کا آغاز کیا۔ بہت گرمی تھی، اوپر سے پہاڑ کی تپش سے گرمی اور زیادہ محسوس ہوتی رہی، لیکن ہم منزل کی طرف بڑھتے رہے۔ یہ تمام پہاڑی راستہ ہے اور پہاڑوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ لاہوت لامکان کا پہاڑ پیچھے کے راستے سے ایک مکمل اژدہا کی شکل دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے آگے چل کر کہ میں آپ کو ایک الگ سے اس میں دکھاؤں گا تصویر میں، اور آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آئے گا کہ بیک سائڈ سے جب آپ پہاڑ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو پہاڑ جو ہے بالکل اژدہا کی شکل کا نظر آتا ہے، جیسے اژدہا کھڑا ہوتا ہے تو اس کی جو شکل ہوتی ہے وہ اژدہا کی طرح لگتی ہے۔ کتابی روایات کے حوالے سے غار کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جولا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تخت، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی، خاتون جنت کی چکی، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صابن، اور اونٹنی کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے پیروں کے نشانات موجود ہیں، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے جاتے ہیں۔ لاہوت بلاول شاہ اور اس کے آس پاس مقامی آبادی بروہیوں کی ہے۔ یہ لوگ زیادہ تر خانہ بدوش ہیں، بھیڑ بکریاں چرانا اور اونٹوں پر بار برداری کرنا ان کا آبائی پیشہ ہے۔ یہ لوگ انتہائی غریب ہیں اور اس میلے میں سوائے محنت مزدوری اور چھوٹے موٹے کاروبار کے علاوہ اور کوئی دلچسپی نہیں لیتے۔ مقامی لوگوں کے اس رویے کی وجہ سے باہر سے آنے والے لاہوتی انہیں مکے کے بدھو کہتے ہیں، لیکن یہ بروہی لوگ بہت زیادہ ایماندار ہیں۔ دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے لاہوتی ایک دوسرے کی چیزیں چراتے رہتے ہیں، لیکن مقامی لوگوں کے نزدیک چوری بددیانتی بہت بڑا جرم ہے۔ جی، تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ لاہوت لامکان کا جو پہاڑ ہے اس کو اگر آپ بیک سائڈ سے دیکھتے ہیں تو وہ بالکل آپ کو اژدہا کی شکل کا نظر آتا ہے، اور یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، اور کہ مطلب کیسا اس کی شکل ہے، بالکل اژدہے کی طرح اس کی شکل نظر آ رہی ہے۔ تو خیر، لاہوت کے پہاڑوں میں آنکھ کی بیماری کے لیے سرمے میں کام آنے والی ایک بوٹی ہے جس کو میمری کہا جاتا ہے، اور یہ یہاں پہ عام پائی جاتی ہے۔ بروہی لوگ اس نایاب بوٹی کی چھوٹی چھوٹی گچھیاں لاہوتیوں کے ہاتھ ارزاں قیمت فروخت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بروہی لوگ جنگلی پرندوں اور جانوروں کو پکڑ کر بھی بلاول شاہ کے میلے میں لا کر بیچتے ہیں۔ زندہ شیر عام فروخت ہوتے ہیں۔ ایک بوڑھے بروہی کو میں نے دیکھا کہ وہ ہرن کے 2 بچے بیچنے کے لیے لایا تھا۔ ایک آدمی شکرہ بیچ رہا تھا، اور ایک نوجوان بروہی مگر مچھ کی تازہ اتری ہوئی کھال اور ایک بڑی چٹائی پر پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے 500 روپے مانگ رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا یہ مگرمچھ اس نے حب ندی سے شکار۔
ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ بالکل کنکریٹ کی سیڑھیاں دیکھیں بنائی ہوئی ہیں اور مطلب ایک عجیب سا ہی نظارہ نظر آتا ہے۔ ہم لوگ اگر بالکل خالی ہاتھ بھی لاہوت کی طرف آتے ہیں تو ہمیں کتنی مشکل سے اوپر چڑھتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی محنت کو سلام ہے کہ ان لوگوں نے عام جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کی آسانی کے لیے سیمنٹ کی کنکریٹ کی جو سیڑھیاں بنائی ہیں، اور مطلب ان لوگوں کی محنت ہے کہ کہاں کہاں سے انہوں نے گاڑی کیونکہ اوپر آ نہیں سکتی تو مال میٹیریل وغیرہ جو ہے ان لوگوں نے اپنے سر پہ لایا ہوگا، اور ان لوگوں کو کتنی شدت سے پیاس بھی لگی ہوگی، محنت سے انہوں نے یہ ساری چیزیں یہاں پہ کی ہیں۔ اس سے پہلے پچھلی دفعہ 2021 میں جب ہم گئے تھے پانی کا کوئی آثار نہیں تھے کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، لیکن اس دفعہ پانی بھی دیکھیں اوپر آبشار کی صورت میں نیچے گر رہا ہے۔ تو بتائیے گا ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور اگر اچھی لگے تو کمنٹ کیجئے، لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا۔